غوث صاحب کیا سوچ رہی ہے مسلم لیگ نون حکومت میں ہوتے ہوئے؟ جو بھی فیصلے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کی جو دائر حکومت ہے وہ چند ماہ اور چل جائے گی، لیکن جو ملکی معیشت ہے، جو عوام کے لیے فیصلے آپ نے کرنے تھے، جو مہنگائی آپ نے ختم کرنی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ البتہ عوام کے خلاف جا رہے ہیں سارے فیصلے۔ آج ملک میں سرمایہ کار نہیں ہے، آج ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ حکومت سے پوچھ رہی ہے عوام کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، آپ لوگوں کے پاس مہینے کا کیا پلان ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ معاشی میدان میں الحمدللہ ہم کافی اپنی تندہی سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اکتوبر 22 سے ہمیں یہ ہو گیا، مئی 23 آ گیا، 8 مہینے ہو گئے، ہمیں آئی ایف نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اس کے باوجود ہم نے اس کو مینج کیا ہے اور سروائیو کیا ہے اور ڈیفالٹ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ سر الحمدللہ مت بولیں، آئی ایم ایف کی قسط نہ آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمارے پاس کوئی اور پلان نہیں ہے۔ آپ ڈالر دیکھیں کہاں جا رہا ہے، سرمایہ کار کہاں جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ سر یہاں پہ الحمدللہ نہیں بنتا۔ جی یہ وقتی طور پہ ہے، آپ 2-3 مہینے اور دیکھیں انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے ہفتہ پہلے پھر ڈیزل کی 30 روپے کی کمی ہوئی ہے اور پھر انشاءاللہ یکم سے اب اور کمی ہوگی، تو حالات انشاءاللہ پاکستان سر کے آپ جون مہنگائی میں بجٹ کیسے پیش کریں گے اگر یہی حالات رہے تو 2-3 مہینے؟ بجٹ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سر ہم نے پاکستان کو 8 مہینے ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بجٹ بھی پیش کریں گے۔ اور بدقسمتی سے ہمیں جو پوزیشن ملی ہے یہ غیر ذمہ دار پوزیشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں اور عمران خان چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح دوبارہ بھارت سے ٹھیکیدار ہیں۔ عمران کہتا ہے کہ ایسے الیکشن کرائے جائیں جس میں میں جیتوں اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیتوں۔ اگر میں جیتا تو وہ الیکشن میں نہیں مانوں گا، وہ دھاندلی زدہ ہوں گے اور اس کی وہ۔ اور غوث صاحب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں پہلے تو ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اس میں الیکشن ہو، سیاسی تناؤ کم کیا جائے۔ صحیح۔ اس میں تو ابھی تو الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔